تو یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، یہ تو ایک عارضی سرائے ہے۔ ہم سب ایک قافلے کے مسافر ہیں اور ہر لمحے اپنی اصل وطن آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دلوں میں یہ حقیقت بٹھا دی کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر رہتا ہے۔ آج ہم اس درس میں دیکھیں گے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اس پیغام کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنایا۔ یہ سبق دل کو جھنجھوڑنے والا ہے، کیونکہ جو دنیا کو مسافر خانے کی طرح سمجھنے اور دل کو گندگی اور حسد سے نہیں بھرتا بلکہ ذات راہ نیک اعمال جمع کرتا ہے، تو اس کی دنیا بھی بہتر بن جاتی ہے، آخرت بھی بہتر بن جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کی تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابن عمر یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کی بھیا فقال، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے میرے کندھوں کو پکڑا اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت میں اپنی بیماری کے لیے کچھ کر لو، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے کچھ کر لو۔ اسے جو ہے امام بخاری نے صحیح البخاری کے اندر روایت کیا ہے۔ تو دنیا مومن کے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے کہ وہ سکون سے وہی کا ہو کے رہ جائے، بلکہ دنیا منزل سے پہلے وہ مختصر پڑاؤ ہے جہاں مسافر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اور آگے جانے کے لیے ہمتاً تیار رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا قوم انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ھی دار القرار، اے میری قوم یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یہ دنیا کی زندگی متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری مثال تو اس سوار کی طرح ہے جس نے کسی درخت کے سائے میں کلولا کیا اور پھر اسے چھوڑ کر جو ہے وہ چلتا بنا۔ یعنی میری مثال دنیا کے اندر ایسی ہے جیسے کوئی بندہ جو ہے سفر طے کر رہا ہے، اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور راستے میں کسی درخت کے نیچے جو ہے اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر رکتا ہے، اور پھر جو ہے اس درخت کے سائے کو خیر آباد کہہ کر اپنی منزل کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو میری مثال تو اس جناب شخص کی طرح ہے، اس مسافر کی طرح ہے، یعنی جو سائے میں کلولا کرتا ہے۔ کلولا کہتے ہیں یعنی ظہر کے بعد دوپہر کے وقت جو آرام کیا جاتا ہے، سویا جاتا ہے یا چند منٹ کے لیے آرام کیا جاتا ہے، اس کو عربی میں کلولا کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال اس شخص کے ساتھ دی، فرمایا میری مثال اس آدمی کی سی ہے جو ایک درخت کے نیچے جو ہے سائے میں کلولا کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اس درخت کے سائے کو خیر آباد کہہ کر آخرت کے اپنی یعنی اصل منزل کی جانب رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو میری مثال تو اس شخص کی طرح ہے، کیونکہ ہماری منزل یہ دنیا تھوڑی ہے، ہماری منزل تو آخرت ہے، ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے اندر سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ تعلیم دینے کا ایک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ معلم جو استاد ہوتا ہے وہ اپنی بات کہنے سے پہلے طالب علم کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف موڑ لے، اپنی طرف اس کو جو ہے متوجہ کرے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ بن عمر کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے یہ حدیث ارشاد فرمائی، یعنی جب بات اہم کرنی ہو، بات جو ہو ایسی کرنی ہو جو دلوں کو جھنجھوڑے، اہم بات ہو، اس کے لیے پہلے اپنے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، ان کی توجہ جو ہے اپنی طرف کی جاتی ہے، پھر ان کو جو ہے اہم بات سنائی جاتی ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ بن عمر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد اپنی طرف متوجہ کر کے ان کو جو یہ بات ارشاد فرمائی۔
اسی طرح ایک پوائنٹ یہ بھی نکل رہا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ انتہائی ضروری ہے۔ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ نہیں نہ کرتا تو سمجھ لیں اس نے اپنی دنیا کے اندر آنے کا مقصد سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، اس طرح کے الفاظ ہیں، یعنی فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آج ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم جو ہیں شتر بے مہار کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، ہمیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ جب انسان کے ذہن سے، اس کے دل سے فکر ختم ہو جائے، پھر وہ جو چاہے پہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اسے مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں کہ انسان تو اپنی من مانی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اپنی من چاہی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ لے میری پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ اتنی سخت ہے، جب تو میری پکڑ میں آئے گا پھر تجھے لگ پتہ جائے گا۔ اس لیے اس پکڑ کے آنے سے پہلے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے تو اس کو اس انداز سے گزاریں کہ ہماری دنیا بھی بہتر بنے اور آخرت بھی بہتر بنے۔ یعنی نفس کا محاسبہ انتہائی ضروری ہے۔ اس سے اللہ کے حقوق میں کتنی کوتاہی ہوئی ہے اور بندوں کے حقوق میں کتنی کوتاہی ہوئی ہے، اس کا انسان محاسبہ کر لیتا ہے، کیونکہ اسی سے حالات درست ہو سکتے ہیں اور دنیا کی طرف میلان ختم کر کے عبادت اور اطاعت میں لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی جو شخص سونے سے پہلے چارپائی پہ لیٹا ہے، اپنے پورے دن کا محاسبہ کرے، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کتنی کی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے پسے پشت ڈال کر اللہ کی نافرمانیاں کتنی کی ہیں، میں نے اپنا سارا دن کن کاموں میں گزارا ہے، آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اور شیطان کو جو ہے وہ راضی کرنے میں گزارا ہے۔ کیا میرے اوپر ایک دن میں 5 نمازیں جو ہیں، ایک دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، کیا میں نے ان نمازوں کو ادا کی ہے؟ کیا میں نے لوگوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ کیا میری زبان سے کسی مسلمان کو اذیت تو نہیں پہنچی؟ یا میرے کردار، میرے رویے سے جو ہے کسی کو اذیت تو نہیں نہ پہنچی؟ یعنی میرا انداز، میرا جسم کسی کے لیے باعث تکلیف کا سبب تو نہیں نہ بنا؟ اپنا محاسبہ کرے، میں نے سارا دن کیسے گزارا ہے، میں نے کسی کو فائدہ کتنا پہنچایا، کسی کو نقصان کتنا پہنچایا۔ جب انسان کی یہ فکر، یہ سوچ اور یہ محاسبہ نفس اس کی فکر بن جائے، اس کا ہر دن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزرے گا۔ اس لیے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث سے جو ایک اہم نقطہ نکل رہا ہے کہ موت سے قبل زندگی کو اور بیماری سے قبل تندرستی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ موت سے قبل زندگی کو اور بیماری سے قبل جو تندرستی کو غنیمت سمجھتا ہے نا، وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان دانا ہے، وہی انسان عقل مند ہے، وہی انسان انٹیلیجنٹ ہے۔ یعنی جو بندہ موت سے قبل زندگی کو اور بیماری سے قبل جو ہے موت کو، بیماری سے قبل تندرستی کو غنیمت سمجھتا ہے تو وہ بندہ کامیاب ہے، عقل مند ہے۔ جب تک آدمی تندرست ہوتا ہے وہ کشادہ دلی اور اطمینان کی خاطر اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر وہ ان عبادات کا صحت کی حالت میں عادی تھا نا، اگر جیسے اللہ نے اس کو صحت دی، تندرستی دی، اس صحت اور تندرستی میں وہ اللہ کی عبادت کا عادی تھا، اگر وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا کرتے ہیں جو تندرستی میں جو وہ کیا کرتا تھا۔ یعنی اب وہ بیمار ہو گیا ہے، اب وہ عمل نہیں کر سکا، یعنی وہ تندرستی میں رات کو تہجد پڑھتا تھا، نوافل کا اہتمام کرتا تھا، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، اشراق کی نماز پڑھا کرتا تھا، اب وہ بیمار ہو گیا ہے، اب وہ تہجد کی نماز نہیں ادا کر سکتا، نوافل ادا نہیں کر سکتا، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا کرتے ہیں، اگرچہ وہ بیمار ہے، یہ چیزیں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پھر بھی اسے تہجد پڑھنے کا ثواب عطا کر رہے ہیں، اسے جو ہے نفلی روزے رکھنے کا ثواب عطا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ صحت اور تندرستی میں رکھا کرتا تھا، معمول اس کا یہ تھا، روٹین اس کی یہ تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا اجر جو ہے ضائع نہیں کرتا، اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنے جو ہیں ارادوں کو خالص کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر کرتا ہے
تو اس کے لیے وہی عمل لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ تندرستی اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی موت کے ذریعے انسان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان کو موت آئی ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور جب انسان اور عمل کے درمیان موت رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے تو انسان دنیا کی طرف واپس آنے کی تمنا کرنے لگتا ہے کہ کاش مجھے مہلت ملے، میں دنیا میں واپس جاؤں، دنیا کے اندر جا کے جو ہے دوبارہ عمل کروں، مجھے یہ موقع مل جائے۔ لیکن اب حسرت اور ندامت کے سوا کوئی چارہ نہیں، کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اے میرے پروردگار مجھے واپس لٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، ان کے پیچھے تو ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک حجاب ہے۔ انسان اس وقت مطالبہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اے اللہ مجھے دنیا میں ایک دفعہ بھیج، میں دنیا میں جا کے نعمل صالحا، کہے گا ربنا ابصرنا، اے اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے، وسمعنا اپنے کانوں سے سن بھی لیا ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، بس ایک دفعہ مجھے واپس دنیا میں واپس بھیج دے۔ جب ادھر اللہ کے عذابوں کو دیکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس آخرت کی حقیقت کو دیکھے گا، تب یہ اپنی آرزوئیں تمنائیں کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، نعمل صالحا، نیک اعمال کر کے آؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے نا، تجھے ایک زندگی عطا کی تھی، تو نے اس کو اپنی منمانیوں میں گزارا، اپنی جو ہے اپنے دل کو راضی، اپنے خواہشات نفس کے پیچھے اس کی پیروی کی، اب تجھے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اس وقت وہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ مطالبہ کریں گے، حسرت کریں گے، ندامت کی وجہ سے، حسرت کی وجہ، کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، میرا حساب و کتاب ہی نہ ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مر کے مٹی ہو جاتا، مجھے دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا۔ بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے ما اغنا عنی مالیہ، آج تو میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا، حالک عنی سلطانیہ، آج تو میری ڈگری، میرے سٹیٹس، میرے عہدے، میری بادشاہت نے مجھے ذلیل کر دیا، حالک عنی مالیہ، ما اغنا عنی مالیہ حالک عنی سلطانیہ، میری سلطنت میرے کام نہیں آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اسے پکڑ لو، اسے جکڑ لو، اس کی جناب جو زنجیریں ہیں اس کے منہ کے راستے سے ڈال کے، اس کے پخانے کے راستے سے نکال کے اسے جہنم کے اندر جو ہے پھینک دیا جائے، یہ دنیا میں رہ کر اپنی منمانی کی زندگی بسر کرتا، میری اور میرے رسول کی مخالفتیں کیا کرتا تھا، آج اسے جو ہے اس طرح کی سزا اور عذاب دیے جائیں گے۔ لیکن جس نے اس دنیا کو یہ سمجھا کہ دنیا کی ایک عارضی ہے، یہ تو ایک مسافر کی طرح ایسے ہے جیسے کوئی مسافر سفر طے کر رہا ہے، تو دنیا ایک اسٹیشن ہے، ایک اسٹیشن ہے اور اس اسٹیشن پہ تھوڑی دیر میں نے رکنا ہے، میری جو آخری منزل ہے، میرا جو سفر ہے، میری جو حقیقی منزل ہے وہ تو آخرت ہے، میں نے اس کی جانب جو ہے سفر کرنا ہے۔ یعنی وہ دنیا کو ایک اسٹیشن سمجھتا ہے، یعنی سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں سفر طے کر رہا ہوں تو دنیا جو ہے یہ ایک اسٹیشن ہے، میری حقیقی منزل جو ہے وہ تو آخرت ہے، میں نے رب کی جنت کو حاصل کرنا ہے، میں نے جنت کو جو ہے حاصل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو حاصل کرنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، یعنی جب شام ہو جائے تو یہ نہ انتظار کرو کہ میں صبح بھی کروں گا، بلکہ اس شام کو اپنی آخری شام سمجھ کے سویا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے سویا کریں، سمجھا کریں کہ آج میری آخری شام ہے، پتہ نہیں صبح ہونی ہے کہ نہیں۔ جب آپ کا انداز یہ ہوگا، جب آپ کا رویہ یہ ہوگا، جب آپ کا جو ہے طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ میری آخری شام ہے، تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کی جو ہے خشوع اور خضوع کا لیول اس قدر زیادہ ہوگا کہ آپ جو ہیں ایسے ہوں گے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں۔ اور اسی طرح
سیدنا عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے اپنی صحت میں اپنی بیماری کے لیے کچھ کر لو، یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تندرستی عطا کی ہے اور بغیر دوائی کھانے کے سوتے ہیں، بغیر میڈیسن کھانے کے سوتے ہیں، تو اللہ کا شکریہ ادا کیا کریں۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں مال و دولت بہت زیادہ ہے، ہر چیز بہت، عہدے ہیں، سٹیٹس ہے، ڈگری ہے، عزت ہے، آبرو ہے، نوکر چاکر ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، محلات ہیں، لیکن چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ رات کو سوتے ہیں تو جناب میڈیسن کھا کے سوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ آپ بغیر گولیاں کھانے کے سو جاتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کیا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ یعنی اپنی صحت اللہ نے تندرستی عطا کی ہے تو صحت اور تندرستی میں اتنی نیکیاں کر لیں کہ آپ کو جو ہے وہ بیماری میں کفایت کر جائیں۔ اگر تم بیمار بھی ہو جاؤ پھر بھی تمہیں جو ہے وہ کافی ہو جائیں، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے کچھ کر لو۔ یہ نہ ہو کہ زندگی جو ہے اپنی منمانی میں گزاری تو آخرت جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا، آخرت میں اللہ کے عذاب کا جو ہے اپنے جسم کو ایندھن بنا لیں۔ اس لیے دنیا کے اندر ایسے رہیں جیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے۔ تو یہ آج کی حدیث ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہمیں فکر پیدا کر رہی ہے، اور دنیا کی مثالیں ہم نے پہلے حدیثوں میں پڑھ چکا۔ یہ دنیا تو ایک عارضی ہے، ہمیشہ رہنے والی تو آخرت ہے۔ بتایا تھا دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبوتا ہے، جتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، باقی پورے کا پورا سمندر جو ہے وہ آخرت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں اتنی حقیر ہے، اتنی حقیر ہے جیسے وہ بیر کا، بکری کا بچہ مردہ۔ صحابہ کو نبی پاک نے فرمایا کون ہے جو اسے 1 درہم کے بدلے میں خریدے؟ صحابہ فرماتے ہیں یہ مرا ہوا ہے، اس کو کون 1 درہم کے بدلے خریدے گا؟ چہ جائے کہ یہ زندہ ہوتا پھر بھی اس میں عیب تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، اس میں نقص پایا جا رہا ہے، تب بھی اسے کوئی نہ خریدتا۔ اب تو یہ مر چکا ہے، اس کو کوئی فری خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس قدر تمہاری نظروں میں یہ بکری کا مردہ بچہ حقیر ہے، اللہ کی قسم اللہ کی نظروں میں جو ہے دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں اللہ کی نظروں میں یہ دنیا بکری کے مردہ بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کبھی کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی عطا نہ کرتے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے، بکری کے مردہ بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ یعنی دنیا جو ہے وہ بکری کے مردہ بچے سے بھی حقیر ہے، مچھر کے پر سے بھی جو ہے مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے۔ تو پھر ہم دنیا کو جو ہے اپنا جی اور مسکن ہمیشہ کا مسکن ٹھہراتے ہیں، اور اس میں جو ہے جی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں رہنے کے لیے اس میں پلاننگ کرتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اتنی جناب کنال کوٹھی بنانی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے۔ کبھی آج ہم نے اس دنیا میں رہ کر اس آخرت کی فکر کی ہو، اس آخرت کی تیاری کی ہو، ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر بنے گی۔ یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یہ دنیا تو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر اس میں عیش و عشرت کرتا ہے، اپنی منمانی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور جو ایک مومن ہے وہ اس میں اس کو پریشانیاں آئیں گی، صعوبتیں آئیں گی۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہ کے جو ہے راحتیں حاصل کی؟ نہیں، اپنی زندگی میں پریشانیاں بھی دیکھیں، تکلیفیں بھی دیکھیں۔ اگر چاہتے، اگر اللہ سے دعا کرتے، اللہ احد پہاڑ ان کے لیے سونے کا بنا دیتے، لیکن ان کو پتہ تھا یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں، ہمارے لیے آخرت کی زندگی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، جب انہوں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ایسی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جو کھجور کے چھال کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں وہ کھجور کی چھال جو ہے وہ چبھی ہوئی ہے اور نشانات جسم پر پڑے ہوئے ہیں، فرمانے لگے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ کیسو کسرا کے لوگ، روم و فارس کے لوگ عیش و عشرت کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، محلات ہیں، بنگلے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے جو ہے لہم دنیا، ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے، ولنا الآخرہ، ہمارے لیے تو اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ ہمیں لوگوں سے معیوب نہیں ہونا چاہیے، لوگوں سے جو ہے لوگوں کو دیکھ کے جو ہے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے، اگر چاہتے تو دنیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں احد پہاڑ کو اپنے لیے سونا بنوا لیتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سادہ زندگی، گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، پانی کے ساتھ جو ہے گزارا کرتے ہیں، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں، لیکن ان کی آخرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر ان کو فضیلتوں اور مقام محمود سے نوازا ہے جس کا انسان اندازے نہیں لگا سکتا۔ آپ کے اصحاب کا طرز عمل دیکھ لیں،
بھوک کی وجہ سے نڈال ہیں، بے ہوش ہو کے زمین پر گشی کھا کے گر رہے ہیں، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کی ہے، اپنی زندگی میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی فکر کی ہے۔ اللہ نے ان کی دنیا بھی بہتر بنا دی، آخرت بھی بہتر بنا دی، قیامت تلک کے لیے ان کے ناموں کو روشن کر دیا۔ اس لیے دنیا کو ہمیشگی نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی ہمیشگی والی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ جو حدیث ہے آج کی، یہ ہمیں فکر دے رہی تھی کہ ہمیں دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے۔ تو یہ دنیا ہماری نہیں ہے، ہم اس کے مالک ہے ہی نہیں، یہ ایک گزرگاہ ہے، آج ہم یہاں ہیں کل نہیں ہوں گے۔ ہماری عمر ایک لمحے کی مانند ہے جو ہوا کے جھونکے کی طرح گزر رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، ہمیں سمجھایا کہ مسافر راستے میں گھر نہیں بناتا، وہ تو بس اتنا سامان رکھتا ہے جتنا منزل تک پہنچ سکے، اتنا اپنے پاس سامان رکھتا ہے کہ وہ اپنی منزل کی جانب جو ہے اپنی منزل تک پہنچ سکے، زیادہ جو ساز و سامان ہے وہ اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ سوچو کل قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر میں سب کھڑے ہوں گے، نہ شوہر ہے، نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے، صرف ہمارا ایمان ہے، ہمارے اعمال ہیں، وہی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہاں کی مہنگی پوشاکیں، قیمتی زیورات، بڑے گھر سب پیچھے رہ جائیں گے، قبر میں تو بس کفن ہے یا بندے کے نیک اعمال ہیں۔ کاش ہم دنیا کو اپنی جیب میں نہ رکھیں، دل میں، کاش یہ دنیا جو ہے نا اس کو ہم اپنی جیب میں رکھیں اور دل میں نہ رکھیں۔ دل سے اب دنیا کی محبت نکالیں گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے یہ دنیا کو جو ہے ذلیل و خوار کر کے تمہارے سامنے پیش کرے گا، دل میں نہیں۔ کاش ہم اپنی زندگی کا ہر دن آخرت کی تیاری میں گزاریں۔ تو وعدہ کریں کہ فضول خواہشات میں وقت ضائع نہیں کریں گے، ہر دن کو آخرت کی تیاری کا دن سمجھیں گے، اللہ کی رضا کو سب سے مقدم رکھیں گے، نیک عمل کو اپنا اصل زاد راہ بنائیں گے۔ تو دنیا ایک خواب ہے، موت اس کی تعبیر ہے، اور آخرت تو وہ حقیقت ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے، انسان بھاگ ہی نہیں سکتا دنیا یعنی موت سے۔ تو اپنی حقیقت کو پہچانو، اس مسافر کی طرح بنو جو ہر لمحہ منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں پردیسی بنا دے اور اس سفر کا انجام جنت الفردوس میں دے، جہاں نہ غم ہوگا، نہ ہم ہوگا، نہ جدائی ہوگی، نہ آنسو، صرف تیری رضا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ صرف ہمیں ڈراتا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ یہ وہ ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ وہ تو ہم سے 70 لوگ کہتے ہیں نا اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، نہیں نہیں، اللہ 70 ماؤں جتنا نہیں پیار کرتا، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کر زندگی گزاریں گے نا تو اپنی ترجیحات بدل لیں، تو یہ یقین رکھو کہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا، کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ اس کے لیے اسباب زندگی آسان کر دیتا ہے، وہ ہماری آخرت بھی روشن کر دے گا، کیونکہ جو بندہ اس کے حکم پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں سکون قلب دے گا، دنیا میں ہمارے لیے جو ہے روحانی سکون کا باعث بن جائے گی، رزق میں برکت دے دے گا، ہمارے دل کو اطمینان سے بھر دے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اپنا گول، اپنا مقصد جو ہے، اپنا جو ہے حاصل کرنے والی چیز جو ہے وہ آخرت کو بنا لیتا ہے، ڈومین اپنی زندگی میں ایسے بناتا ہے کہ اس کی فکر، اس کی جو ہے طلب جو ہے وہ آخرت ہے، تو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، یعنی اللہ اس کے دل کو جو ہے غنی کر دیتا ہے، بکھرے ہوئے کام اس کے سمیٹ دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی نظر منزل پر رکھیں گے تو راستہ خود آسان ہو جائے گا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈال لیں، تو وہ دن بھی آئے گا جب جنت کے فرشتے ہمارا استقبال کریں گے انشاءاللہ، اور کہیں گے سلام ہو تم پر، تم تو پاک ہو، اب اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وہ جنت جہاں نہ بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری ہے، نہ جدائی ہے، نہ غم ہے، نہ ہم ہے، صرف خوشی اور راحت ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر بنائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔